حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا جو درس ہوگا بڑا اہم ہوگا، اسی لیے آپ تمام اس درس کو بغور سماعت کریں۔ اگر نیند کا ہوش ہو تو اپنی نیند کو کچھ دیر کے لیے آپ دور کر کے اس درس کو سنیں۔ یہ بڑا اہم درس ہے، یہ خصوصاً مجھے سمجھنے کے لیے اس درس کو بہت لمبا وقت لگا، اسی لیے آپ تمام بھی ان باتوں کو بغور سماعت کریں۔ محترم سامعین، جو آیتیں میں نے آپ کے درمیان تلاوت کی ہیں یہ سورہ تکویر کی ہیں۔ آیت نمبر 15، 16، 17، 18، یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے درمیان تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں آیتوں میں 4 الگ الگ چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بڑے اہم مسئلے کو بیان کرنے جا رہا ہوں، جو ہمارے بچوں میں یہ چیز آ گئی ہے، بچوں دور کی بات ہمارے بوڑھوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہے، یہودیوں نے ہمارے عقیدے کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ ہم لوگ جس اسکول کی تعلیم کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان آیتوں کے ذریعے سے میں آج آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ان آیتوں کے ترجمے پر اب آپ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، الخنس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والے کو۔ الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ چمکنے لگے۔ یہ 4 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابتدا میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ دیکھیے ہر آیت کے شروع میں واو کا لفظ ہے، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ تو شروع میں جو واو آیا ہے، یہ واو کا جو ترجمہ ہوتا ہے قسم کا ہوتا ہے۔ ایک واو عام واو ہوتا ہے جس کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن ان آیتوں میں جو واو آیا ہے یہ قسم کے لیے آیا ہے۔ عربی زبان کا گرامر جو لوگ جانتے ہیں انہیں یہ چیز معلوم ہوگی کہ کبھی کبھار واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے واللہ، قسم اللہ کی۔ تو ان آیتوں میں جو واو آیا ہے یہ قسم کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے ان 4 آیتوں میں 4 الگ الگ چیز کے اندر قسم کھائی ہے۔ چلیے اب ہم عقیدے کی اہم بات پر چلتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھانا چاہیے، قسم صرف اللہ کی۔ اب یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے کہ قسم میری کھانی چاہیے، یہاں پر خود اللہ تعالیٰ اپنی قسم کے بجائے اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے فلا اقسم بالکنس، پہلی چیز اللہ نے کنس سے قسم کھائی ہے، پھر کنس سے قسم کھائی ہے، پھر رات کی قسم کھائی ہے، پھر صبح کی قسم کھائی ہے۔ 4 الگ الگ چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ چلیے اس آیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کروں گا جس کو روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی امامت کروائی، اور آپ نے نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت کی۔ کون سی سورت؟ سورۃ تکویر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے اور اس آیتوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ فلا اقسم بالخنس واللیل اذا عسعس، یہ پوری جو آیتیں ہیں یہاں سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھا رہے تھے تو ہمارے دماغ میں سوال پیدا ہوتا کہ آخر یہ کنس یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کنس کیا چیزیں؟ نیا لفظ ہم سن رہے ہیں،
جیسے نماز ختم ہوئی سب سے پہلے اللہ کے نبی کے داماد ابھی داماد نہیں بنائے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، مصلی کے پاس آ گئے کہ اللہ رسول ہم نے نماز میں آج جب آپ تلاوت کر رہے تھے ہم نے دو الگ الگ لفظ سنے، بڑے عجیب لفظ سنے، کبھی ان لفظ کے بارے میں نہیں سنا۔ اللہ نے کہا کیا الفاظ ہیں؟ کہا یہ خنس کنس کیا ہے؟ ہمیں بہت عجیب یہ لفظ نظر آ رہا ہے، خنس کنس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جواب میں کہا کہ خنس اور کنس یہ جو ہے ستارے ہیں، اس سے مراد ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ چلیے ان سیاروں کی خاصیت کیا ہے یہ بھی آگے میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک چیز کے بارے میں دریافت کرتے تھے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، مزید وہ معلومات کے لیے اللہ کے نبی سے سوالات کرتے تھے۔ آج ہماری طرح نہیں، معلوم رکھ کے بھی پھر بھی سوالات کرتے ہیں علماء کو اٹکانے کے لیے، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ علم کے تلاش میں اللہ کے نبی سے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو یہ الگ بات چھوڑی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی مخلوق کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بیان کی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی ذات کی کھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، اس کو ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی قسم کھانا چاہتا ہے، جو کوئی آدمی قسم کھانا چاہتا ہے تو صرف وہ قسم کھائے، فلیحلف باللہ، وہ قسم کھائے تو صرف اللہ کی، او لیصمت، اگر اللہ کی قسم کھانے کے بعد بھی سامنے والا اگر آپ کی بات کو نہیں مانا تو کیا کرنا؟ او لیصمت، خاموش بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں کہ مدر پرامیس، پیرنٹ پرامیس، ٹیچر پرامیس، گرینڈ مدر پرامیس، گرینڈ فادر پرامیس، یہ سب پرامیس کہاں سے آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شریعت کہتی ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے۔ ہمارے بچے گاڈ پرامیس کے علاوہ مدر پرامیس، ٹیچر پرامیس، پرنسپل پرامیس، آخر کتنی قسم آپ کھاؤ گے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی آپ کتاب پڑھیں، آپ کو اس بارے میں تفصیلات معلوم ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جس چیز سے روکا وہ مخلوق کی قسم کھانے سے روکا، قسم صرف اللہ کھائی جائے گی۔ اس کا بہت بڑا حکمت یہ ہے کہ مخلوق کی قسم کھانے سے اس لیے روکا گیا تاکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو نعوذ باللہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قسم کھانے سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو اللہ کے برابر سمجھ لیا، میں نے اس آدمی کو جس کی میں قسم کھا رہا ہوں تو میرے اس ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے نعوذ باللہ اس آدمی کو اللہ کے برابر مقام دے دیا۔ اگر کوئی بچہ مدر پرامیس کھاتا ہے یا پھر قسم ماں کی کھاتا ہے تو اس سے زبان سے وہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ عقیدہ اتنا اس کا خراب ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ماں کو اللہ کے برابر مقام پہ لاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ؟ جبکہ اللہ کے مقام کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے بچوں کو اسکولوں میں یہی تعلیم دی گئی کہ بیٹا قسم اللہ کی نہیں کھانا بلکہ کیا کرنا؟ ٹیچر کی قسم کھاؤ، بابا کی قسم کھاؤ، اماں کی کھاؤ۔ یہ سب چیزیں ہیں اسرائیل لوگوں کی یہ پالیسی ہے، یہودیوں کی یہ پالیسی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے عقیدے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، حملہ کر رہے بھی ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ ریسرچ دین پر اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہی کر رہے ہیں۔ انہیں ہر بات معلوم ہے کہ مسلمان کہاں بگڑ سکتے ہیں، کہاں ان کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ جتنا ہم اس پر جانتے ہیں اس سے زیادہ معلومات ان کی ہے اس پر۔ تو معلوم یہ ہوا، اس بات کو آپ جان لیں، اس حدیث پر ہمیشہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جو کوئی آدمی قسم کھانا چاہتا ہے تو صرف وہ اللہ کی قسم کھائے، اگر اس سے بات نہیں بن رہی ہے
اور لیسمت خاموش بیٹھ جائے۔ یہاں پر اس چیز کو جان لیں، اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے لائق ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ وہ مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ خالق ہر چیز کی قسم کھا سکتا ہے، وہ چاہے تو انسان کی قسم بھی کھا سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی اور چیز کی قسم بھی وہ کھا سکتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کو بھی جان لیں کہ بعض لوگ نعوذ باللہ ہمارے پاس بعض مسلمان ایسے بھی ہیں، بعض بزرگ حضرات بھی ایسے ہیں جو بات کر کے قرآن لاتے ہیں، اس کی قسم کھاؤ۔ ہم تمہاری بات کو کب مانیں گے؟ جب تم یہ کہیں گے میں نے قرآن پر قسم کھائی ہے۔ جبکہ اس بات کو بھی جان لیں، اسی مسئلے میں امام مالک کا ہاتھ کاٹا گیا، امام مالک کے ہاتھوں کو شل کیا گیا۔ جب وقت کے بادشاہ نے امام مالک سے کہا کہ اے امام مالک تم یہ کہو کہ قرآن مجید مخلوق ہے، قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام مالک نے کہا نہیں، قرآن مجید مخلوق نہیں، قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اسی مسئلے میں امام مالک کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے جنہوں نے اس مسئلے پر بہت سزائیں انہوں نے برداشت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج مسلمان جو عقیدے کو نہیں جانتے وہ بالکل آسانی سے قرآن کو سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی قسم کھاؤ۔ غلط عقیدہ ہے یہ۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی درخت کی، کسی پیڑ کی، کسی کلام کی یا کسی اور کی قسم کھانا یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں 4 الگ چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی چیز اللہ نے کنس سے قسم کھائی ہے۔ کنس اور کنس یہ 2 ستارے ہیں، یہ 2 ستارے ہیں۔ اور اس بات کو بھی آپ جان لیں کہ آسمانی دنیا میں 5 ستارے ایسے ہیں، 5 سیارے ایسے ہیں جن کی اسپیشلٹی یہ ہے، جن کی خاصیت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی یہ 5 ستارے سورج کے ساتھ چلتے ہیں۔ سائنس پڑھنے والے یا پھر سماجی علم پڑھنے والے طلباء کے سامنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو سماجی علم میں یا سائنس میں یہ باتیں نہیں بتائی گئی، قرآن مجید میں یہ باتیں ہیں کہ 5 ستارے ایسے ہیں جو سورج نکلنے کے بعد بھی رہتے ہیں، سورج کی روشنی میں وہ چھپے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا ستارہ ان میں سے جو ہے عطارد ہے، اور دوسرا ستارہ جو ہے زحل ہے، تیسرا ستارہ مشتری ہے، چوتھا ستارہ مریخ ہے، اور 5واں جو ہے زہرہ ہے۔ یہ 5 ستارے ایسے ہیں۔ یہ 5 ستاروں کی خاصیت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی یہ 5 ستارے سورج کے ساتھ چلتے ہیں اور سورج کی روشنی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ بقیہ ان کے علاوہ جتنے ستارے ہیں سورج نکلنے کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 5 ستارے ایسے ہیں سورج نکلنے کے بعد بھی یہ 5 ستارے سورج کے ساتھ رہتے ہیں، سورج کے ساتھ چلتے ہیں اور سورج کی روشنی میں دب کر رہتے ہیں۔ تو بس آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے بس کنس پہ بات کی ہے۔ کنس ایک الگ چیز ہے، واللیل اذا عسعس ایک الگ چیز ہے، والصبح اذا تنفس ایک الگ چیز ہے۔ تفسیر اگر پیش کرنی چاہے، تفسیر بہت بڑی ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا سمندر ہے۔ بس ہم آپ کے سامنے جو باتیں بتا رہے ہیں صرف ایک قطرہ ہے۔ تو میں اللہ سے بس یہی دعا کرتا ہوں، آج کے درس کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے میں نے بتائی ہیں بڑی اہم باتیں تھیں، اور اس میں بعض باتیں عقیدے سے متعلق ہیں اور بعض باتیں میری اور آپ کی سمجھ کے لیے بہت ضروری تھی۔ اللہ سے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ صحیح دین پر صحیح سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ خاص کر میں بچوں سے مخاطب ہوں کہ کبھی بھی وہ قسم کھائیں تو صرف اللہ کی کھائیں، اللہ کے علاوہ دیگر مخلوق کی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ خاص کر جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، میں تو ان سے کہوں گا یہ چیز اگر سکھائی جا رہی ہے تو آپ کھلا کہہ دیں کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے، کیونکہ آج ہمارے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش
کی جا رہی ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔